الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18ویں تراویح یہ 22ویں سپارے کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اس میں بقیہ سورۃ الاحزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کے 2 رکوع شامل ہیں۔ سورہ احزاب کے 4تھے رکوع میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تمہارا مرتبہ عام عورتوں سے بلند ہے، تم بات سیدھی کیا کرو اور زیب و زینت کی نمائش نہ کرو۔ پھر عام لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے: اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا روشن چراغ دے کر بھیجا ہے، اور ہم اور ہمارے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ اس کے بعد نکاح، طلاق، عدت اور پردے کے احکام نازل فرمائے ہیں اور منافقین پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ اس میں 6 رکوع اور 54 آیات ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب ابو سفیان نے سنا کہ قرآن کی روح سے منافق اور مشرک عذاب میں ڈالے جائیں گے، عذرائے تمسخر کہنے لگا کہ لات و عزا کی قسم، نہ قیامت آئے گی نہ کوئی حشر نشر ہوگا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ سورہ سبا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کفار کے انکار قیامت کو اور مدلل جواب دیا گیا ہم کو۔ پھر رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کافروں کے استہزاء اور آپ پر جنون کے افتراء کا ذکر ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کے قصے اس غرض کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ تمہارے سامنے تاریخ کی یہ مثالیں موجود ہیں۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی طاقت اور شوکت عطا کی تھی، مگر یہ سب کچھ پا کر بھی وہ کبر و غرور میں مبتلا نہ ہوئے، بلکہ اپنے رب کے شکر گزار بندے بنے۔ اس کے بعد قوم سبا کے عیش و آرام اور تباہی کا ذکر ہے۔ ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھ کر یہ سوچنے کا موقع دیا گیا ہے کہ توحید و آخرت کے یقین اور شکر نعمت کے جذبے سے جو زندگی بنتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ زندگی زیادہ بہتر ہے جو کفر، شرک اور انکار آخرت اور دنیا پرستی کی بنیاد پر بنتی ہے۔ پھر بت پرستوں کی ناکامی اور خسارے کا تذکرہ کرنے کے بعد قیامت کے ان گمراہ کرنے والے قائدین اور ان کے متبعین کے درمیان مخاصمت کے زمن میں بتایا گیا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی کے نشے میں لوگوں نے انبیاء کرام کی مخالفت کی ہے۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں کفار کے رد عمل کا بیان ہے۔ پھر مقام رسالت کے بیان کے بعد قیامت کے دن کافروں کے پچھتاوے اور دوبارہ دنیا میں نیک عمل کے لیے لوٹ آنے کی خواہش کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے۔ اس کے 5 رکوع اور 45 آیات ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توحید کے مقابلے میں جو رویہ اس وقت کے مشرک اہل مکہ نے اختیار کیا ہوا تھا، اس پر ناصحانہ انداز میں ان کو تنبیہ و ملامت کی گئی ہے اور معلمانہ انداز میں فہمائش کی گئی ہے اور سمجھایا گیا ہے۔ مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ نادانوں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس راہ کی طرف تم کو بلا رہے ہیں، اس میں تمہارا اپنا ہی بھلا ہے۔ تمہارا غصہ، تمہاری مکاریاں، تمہاری چال بازیاں اور اس دعوت کو ناکام کرنے کے لیے تمہاری کوششیں، یہ تدبیریں دراصل تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہیں، اور جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے اس پر غور کرو۔ آخر میں اس میں غلط کیا بات ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ جو دعوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیش کر رہے ہیں، اس میں غلط کیا بات ہے؟ کیا شرک کے لیے دنیا میں کوئی معقول بنیاد موجود ہے؟ تم خود عقل سے کام لو اور غور کرو کیا اللہ فاطر السماوات والارض کے سوا کہیں کوئی ایسی ہستی پائی جاتی ہے
جو خدائی صفات اور اختیارات رکھتی ہو، یعنی اللہ رب العالمین ہی فاطر ہیں۔ فاطر کہتے ہیں عدم سے وجود بخشنے والی ذات کہ ایک چیز ہے ہی نہیں اور اس کو وجود دیا، اور تم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ تمہیں اپنے خدا کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں ہر ایک کو اپنے کیے کا نتیجہ دیکھنا ہوگا۔ پھر تم خود سوچو، کیا تمہاری آنکھیں رات دن اعادہ خلق کا مشاہدہ نہیں کرتی کہ دن کے بعد رات آ رہا ہے اور رات کے بعد دن؟ پھر تمہارا اعادہ اس خدا کے لیے کیوں ناممکن ہے جس نے تم کو ایک معمولی نطفے سے پیدا کیا؟ کہ کیا تمہاری عقل یہ گواہی نہیں دیتی کہ بھلے اور برے کو یکساں نہیں ہونا چاہیے؟ اب اگر ان سراسر معقول اور مبنی بر حقیقت دلائل کے باوجود اور ان کے سمجھتے ہوئے شطر بے مہار کی طرح دنیا میں جینا چاہتے ہو تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے، تمہاری اپنی ہی شامت آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف سمجھانے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کا کام صرف سمجھانا اور دین حق کی طرف بلانا ہے، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ سلسلہ کلام میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ رب العالمین کی دعوت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا بادشاہ نہیں تھا کہ جس کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خط نہ پہنچا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام کا کام صرف سمجھا دینا، یہ بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ان کے رویے پر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو، نہ اپنی جان کو گھلائیں۔ ایمان قبول کرنے والوں کو بھی اس سلسلے میں بڑی بشارتیں دی گئی ہیں تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں اور اللہ کے دعووں پر یقین کر کے راہ حق میں ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے۔ اس کے 5 رکوع اور 83 آیات ہیں۔ مکہ میں نازل ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یاسین قلب القرآن، یعنی قرآن کا دل ہے یاسین۔ یہ اسی طرح کی تشبیہ ہے جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں قرآن مجید کی پوری تعلیم کا خلاصہ آ گیا ہے۔ اسی طرح یاسین کو قرآن کا دھڑکتا ہوا دل فرمایا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی دعوت کو نہایت پرزور طریقے سے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، جس سے جمود ٹوٹتا ہے اور روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو تاکہ مرتے وقت مسلمان کے ذہن میں نہ صرف یہ کہ تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں بلکہ اس کے سامنے عالم آخرت کا پورا نقشہ بھی آ جائے کہ وہ جان لے کہ حیات دنیا سے گزر کر اب آگے کن منازل سے اور کن منزلوں سے اس کا سابقہ پیش آنے والا ہے۔ اس صورت کا مدعا کفار قریش کو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے اور ظلم و استہزاء کرنے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنے کی انجام سے ڈرانا ہے۔ اس صورت میں توحید پر آثار کائنات سے اور عقل عام سے استدلال کیا گیا ہے۔ آخرت پر بھی آثار کائنات، عقل عام اور خود انسان کے وجود سے شہادت پیش کی گئی ہے، اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے غرضانہ تبلیغ سے تفہیم کرائی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور تم پر قرآن اس لیے نازل فرمایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو ہدایت پہنچاؤ۔ ہر چند ان میں اکثر ایسے ہیں کہ ان کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور انہیں نصیحت کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ نصیحت اور ہدایت سے تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، جو اپنی خدمات کا صلہ نہیں مانگتے بلکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور جو کام وہ کر رہے ہیں اس اخلاص کی برکت سے اللہ رب العالمین کام کو قبول کرے گا اور اللہ رب العالمین ہی ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔